بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا چھٹا باب ہے کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 31 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم جمعہ کے مسائل پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَيَجْهَرُ الْإِمَامُ بِقِرَاءَتِهِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَلَيْسَ فِيهِمَا قِرَاءَةُ سُورَةٍ بِعَيْنِهَا وَلَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مُسَافِرٍ وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا مَرِيضٍ وَلَا صَبِيٍّ وَلَا عَبْدٍ وَلَا أَعْمَى فَإِنْ حَضَرُوا وَصَلُّوا مَعَ النَّاسِ أَجْزَأَهُمْ عَنْ فَرْضِ الْوَقْتِ وَيَجُوزُ لِلْعَبْدِ وَالْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ أَنْ يَؤُمُّوا فِي الْجُمُعَةِ وَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ فِي مَنْزِلِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قبل صلاة الإمام ولا عذر له كره له ذلك وجاز صلاته فإن بدا له أن يحضر الجمعة فتوجه إليها بطلت صلاة الظهر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى بالسعي إليها وقال ابو یوسف ومحمد لا تبطل حتى يدخل مع الإمام۔ اور امام جہر سے قرأت کرے گا دونوں رکعتوں میں، اور نہیں ہے ان دونوں رکعتوں میں کسی مخصوص صورت کی قرأت کرنا، اور جمعہ واجب نہیں ہے مسافر پر، اور نہ ہی عورت پر، اور نہ ہی مریض پر، اور نہ ہی بچے پر، نہ ہی غلام پر، نہ ہی اندھے پر۔ اور اگر یہ لوگ جماعت میں حاضر ہو گئے اور لوگوں کے ساتھ نماز پڑھ لی تو جائز ہو جائے گا وقتی فرض سے، اور جائز ہے غلام کے لیے، مسافر کے لیے، مریض کے لیے یہ کہ وہ امامت کروائیں جمعہ میں۔ اور جس شخص نے ظہر کی نماز پڑھی اپنی جگہ پر، اپنی منزل پر جمعہ کے دن امام کی نماز سے پہلے، اور اس کا کوئی عذر بھی نہیں تھا، تو ایسا کرنا اس کے لیے مکروہ ہے اور اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اور اگر اس کے لیے یہ والی بات ظاہر ہوئی کہ وہ میں جمعہ کے اندر حاضر ہوں اور وہ جمعہ کی طرف متوجہ ہوا، اس کی ظہر کی نماز باطل ہو جائے گی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی طرف کوشش کرنے سے۔ اور صاحبین نے فرمایا کہ باطل نہیں ہوگی یہاں تک کہ امام کے ساتھ داخل ہو جائے۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو آج کے سبق کے اندر بھی کچھ مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مسئلہ حضرت نے یہ بیان فرمایا کہ جو جمعہ کی دونوں رکعتیں ہیں، دونوں رکعتوں میں جو قرأت کی جائے گی وہ جہری کی جائے گی، یعنی اونچی آواز سے قرأت کی جائے گی۔ تو یہ فرق ہے جمعہ کی نماز میں اور باقی نمازوں کے اندر، کہ ویسے عام طور پر جو ظہر کی نماز ہے اس میں جہری قرأت نہیں ہوتی ہے، لیکن جو جمعہ کی نماز ہے اس میں جہری طور پر قرأت ہوتی ہے۔ وَلَيْسَ فِيهِمَا قِرَاءَةُ سُورَةٍ بَيْنِهَا، اگلا مسئلہ فرما رہے ہیں کہ جو دو رکعتوں کے اندر قرأت کرنی ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ کون سی صورت ملانی ہے، تو اس کے لیے کوئی مخصوص قرأت متعین نہیں ہے شریعت کی جانب سے۔ آپ کوئی بھی صورت ملا سکتے ہیں، قرآن مجید میں کہیں سے بھی قرأت کر سکتے ہیں۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ احادیث کے اندر کچھ قرأت کا ذکر آیا ہے، اگر آپ وہ قرأت کرتے ہیں تو یہ مستحب ہے، لیکن یہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اب احادیث کے اندر کل 3 قسم کی قرأت کا ذکر آیا ہے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ پہلی رکعت کے اندر سورہ جمعہ پڑھیں، دوسری رکعت کے اندر سورہ منافقون پڑھیں، ایک اس میں یہ ذکر آیا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ آپ پہلی رکعت کے اندر سورہ اعلیٰ پڑھیں، دوسری رکعت کے اندر سورہ غاشیہ پڑھیں، اور اسی طریقے سے اس میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ آپ پہلی رکعت کے اندر سورہ جمعہ پڑھیں اور دوسری رکعت کے اندر سورہ غاشیہ پڑھیں۔ تو یہ کل 3 قسم کی قرأت کا ذکر ملتا ہے، لیکن میں دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ یہ والی قرأت کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے، آپ قرآن مجید میں کہیں سے بھی قرأت کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ ان 2 رکعتوں کے اندر جو قرأت کی جائے گی وہ کسی متعین طور پر صورت کی قرأت نہیں ہے شریعت کی جانب سے۔ اب اس کے بعد آگے مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن پر جمعہ واجب نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جو مسافر ہے سفر شرعی کے ساتھ اس پر جمعہ واجب نہیں ہے، اور اسی طریقے سے جو عورت ہے اس پر جمعہ واجب نہیں ہے، جو مریض ہے اس پر جمعہ واجب نہیں ہے، جو بچہ نابالغ بچہ ہے اس پر جمعہ واجب نہیں ہے، جو غلام ہے اس پر جمعہ واجب نہیں ہے، جو اندھا ہے اس پر جمعہ واجب نہیں ہے۔ تو کل 6 قسم کے لوگ ہیں جن پر جمعہ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ 6 قسم کے لوگ ہیں، ان میں سے کوئی 1 قسم کے یا 2 قسم کے یا ہر قسم کے، اگر یہ لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئے جمعے کی جماعت میں اور انہوں نے لوگوں کے ساتھ جمعہ ادا کر لیا، تو ان کا جو وقتی فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا، اور اب ان کے ذمے ظہر کی نماز ادا کرنا یہ لازم نہیں ہوگی۔ فرمایا فَإِنْ حَاضَرُوا، اور اگر یہ حاضر ہو گئے جمعے کی جماعت میں اور لوگوں کے ساتھ نماز پڑھ لی، اجزاءہم، تو کافی ہو جائے گی ان کے لیے، ان فرض الوقتی، جو وقتی فرض ہے جو ظہر کی نماز ہے اس سے یہ والی نماز کافی ہو جائے گی اور وقتی فرض ان کا ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ فرما رہے ہیں کہ غلام کے لیے، مسافر کے لیے، مریض کے لیے، یہ جو 3 قسم کے لوگ ہیں اگر یہ جمعہ کے اندر امامت کرواتے ہیں تو یہ امامت کروا سکتے ہیں، ان کی امامت یہ جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر اندھا اگر پاکی کا خیال رکھتا ہے
اور اپنے کپڑوں کی پاکی کا، جسم کی پاکی کا خیال رکھتا ہے، لوگوں کو اعتراض نہیں ہے اس کے پیچھے جمعہ پڑھنے میں، تو اندھا بھی جمعہ پڑھا سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ، ومن صلی الظہر، جس شخص نے ظہر کی نماز پڑھ لی اپنی منزل میں، اپنے گھر میں، اپنی جگہ میں، اپنے آفس میں، ابھی جو امام تھا اس نے ابھی جمعہ نہیں پڑھایا تھا، پہلے ہی اس نے ظہر کی نماز پڑھ لی، تو ایسا کرنا مکروہ ہے، لیکن جو وقتی فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ تو یہ اختلافی مسئلہ ہے، جو ائمہ ثلاثہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ادا نہیں ہوگا، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ ادا ہو جائے گا، لیکن ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ فرما رہے ہیں کہ جس نے ظہر پڑھ لی اپنی منزل، اپنے گھر پہ، جمعہ کے دن قبل صلاۃ الامامی، امام کے جمعہ پڑھانے سے پہلے، ولا عذر لہ، اور اس کے لیے کوئی عذر بھی نہیں تھا، مریض بھی یہ نہیں تھا اور کوئی اور مسئلہ بھی نہیں تھا، تو اس کے لیے ایسا کرنا یہ مکروہ ہے، لیکن اس کی جو نماز ہے وہ جائز ہے، مطلب درست ہو جائے گی۔ جائز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ والا کام درست ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کا جو فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ، فَإِن بَدَا لَهُ أَن يَحْضُرَ الْجُمْعَةَ، اگلا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے لیے یہ والی بات ظاہر ہوئی کہ میں جمعہ جا کر پڑھتا ہوں جماعت میں مسجد کے اندر، اب وہ جمعے کی طرف متوجہ ہوگا، تو جیسے ہی وہ جمعے کی طرف متوجہ ہوگا اور اس نے صحیح کرنا شروع کر دے گی، صحیح کا مطلب یہ ہے کہ جمعے کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے وہ اس نے شروع کر دی ہے، جیسے نہایا جاتا ہے یا جمعے کی طرف انسان چلنا شروع کر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں جب وہ یہ والا عمل کرے گا تو پھر اب اس کا ظہر باطل ہو چکا ہے، اب یہ ظہر نہیں پڑھ سکتا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، ظہر کی نماز اس وقت باطل ہوگی جب یہ بالفعل جمعے کی نماز کے اندر شرکت کر لے گا، جب اس نے امام کی اقتداء میں نیت باندھ لی ہے، اب اس کی ظہر ختم ہو چکی ہے، اب یہ جمعہ ہی ادا کرے گا اور اب اس کے لیے ظہر کی نماز نہیں ہے۔ فرما رہے ہیں کہ کسی شخص کے لیے یہ والی بات ظاہر ہوئی کہ وہ جمعہ کی جماعت میں حاضر ہو، فتوجہ الیہا، وہ جمعہ کی طرف متوجہ ہوا، تو ظہر کی نماز باطل ہو جائے گی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، بالسعی الیہا، صحیح کرنے کے ساتھ، الیہا اس کی جانب، یہ الیہا میں جو ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے جمعہ کی طرف، اور صحیح کا مطلب ہوتا ہے کوشش، جیسے اس نے جمعے کے لیے کوشش کرنی شروع کی ویسے ہی ظہر کی نماز اب باطل ہو چکی ہے، اب ظہر کی نماز یہ ادا نہیں کر سکتا۔ وقال ابو یوسف و محمد، اور امام صاحبین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باطل نہیں ہوگی ظہر کی نماز یہاں تک کہ امام کے ساتھ داخل نہ ہو جائے، جب یہ امام کے ساتھ داخل ہو جائے گا، نیت باندھ لے گا، تو اب یہ اس کی نماز ظہر کی باطل ہو چکی ہے، اب یہ صرف جمعہ ہی ادا کرے گا۔